توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو سماعت کیجیے گا انشاءاللہ۔ بہت کچھ لے کر کے اٹھیں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں نیک باتیں توجہ کے ساتھ سننے اور پھر قابل عمل باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اس یقین کے ساتھ حضور کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے کہ عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ رنگ گلاب دیتے ہیں۔ پڑھ دے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج کی یہ محفل ہمارے فہد بھائی، احسن بھائی اور ان کے اہل خانہ نے گھروی شریف کے حوالے سے سجائی ہے۔ اللہ جل وعلا اس محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے احباب اس محفل میں آئے اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گاروی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقی فیضان اسے نصیب ہو جائے، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے کئی بزرگوں نے لکھا کہ آپ لوگوں میں واعظ و نصیحت یہ بہت کم فرمایا کرتے تھے، شاذ و نادر آپ گفتگو فرماتے تھے۔ لیکن جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی مرید نے پوچھا، اے عالی جاں، آپ لوگوں میں بہت کم واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، لیکن جتنے خطابات آپ نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمائے ہیں، وہ لمحہ غوث اعظم کی بڑھاپے کا لمحہ تھا۔ مرید نے پوچھا، آپ نے زندگی میں جتنے واعظ و نصیحت فرمائے، ان میں سب سے زیادہ واعظ آپ نے کس موضوع پر فرمایا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے مرید سے، اے مرید، اگر تو میرا حقیقی فیضان حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر میری اس نصیحت پر عمل کر لینا، تجھے میرا حقیقی فیضان اللہ جل وعلا عطا فرما دے گا۔ مرید عرض کرتا ہے، اے غوث جلیل، ارشاد فرمائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، تیرے پیر نے زندگی میں بہت کم واعظ و نصیحت فرمائی ہے، لیکن جس موضوع پر سب سے زیادہ غوث اعظم نے کلام کیا ہے، وہ موضوع میرے مصطفیٰ کی ولادت کا موضوع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا مرید میرا حقیقی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں محفل ہو غوث جلی کی، لیکن ذکر ہو مصطفیٰ کی ولادت کا، تو فرمایا اللہ جل وعلا اس کی برکت سے مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کا صدقہ بھی عطا کرتا ہے، اور غوث جلی کا حقیقی فیضان بھی اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا چاہتے ہو ایک ہی محفل میں غوث جلی کا صدقہ بھی مل جائے، آمنہ کے لال کی نگاہ عنایت بھی مل جائے، رب کائنات کی رحمتیں بھی تم پر برسنے لگ جائیں، تو فرمایا محفل کیا کرو غوث جلی کی، ذکر کیا کرو مصطفیٰ کریم کا، اللہ جل وعلا اس کی برکت سے تمہیں اپنی رحمتوں کی سائی بھی عطا کرے گا، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت بھی عطا کرے گا، غوث جلی کا صدقہ بھی عطا کرے گا۔ تو پھر
آج چونکہ غوث اعظم کے 11ویں کے حوالے سے محفل ہے، تو غوث اعظم کے اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں اور آخر میں غوث اعظم کے ایک فرمان پر گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ اللہ جل وعلا میری زبان پر حق کو جاری و ساری فرمائے۔ ساغر صدیقی بہت بڑا شاعر گزرا ہے، وہ مصطفیٰ کی ولادت کے حوالے سے نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف انوار اور رحمتوں کی برکھا برسی تھی۔ حاضرین مجلس، اگر ہم حضور کی ولادت سے قبل کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کم و بیش 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو ہمیشہ کے لیے بھول چکا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹا ٹوک اندھیروں میں توحید کا ایک ایسا چراغ جلایا کہ جو لوگ در در کے دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کر ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ وہ سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یک بستہ تھی تاریک میاں خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، اور وہ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ یہ احسان خدا بندی ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں وہ نبی عطا کیا کہ جن کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا برکت گھر تعمیر ہو چکا۔ رب نے فرمایا، اے ابراہیم تو نے میرے گھر کی تعمیر کر لی، اب اجرت کیا چاہتا ہے؟ اب اجرت میں پیارے خلیل عرض کرتے ہیں، مالک ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مالک ایک نبی کا نام سنا ہے جسے تو اپنا محبوب بنائے گا، اجرت یہی چاہتا ہوں اس سوہنے محمد کو بھیج دے۔ یارو ایک نوجوان ہے، روزانہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہوتا ہے، پھر اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے کہ جن راہوں سے سوہنے محمد نے گزرنا تھا۔ اس کی یہ بے قراریاں بے چینیاں گویا یوں لہجہ رکھتی تھی کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راہاں دیکھا تیریاں، بحیرہ راہی حضور کی راہوں میں منتظر بیٹھا ہے۔ حضور کی آمد سے ٹھیک 1000 سال پہلے تبا آون نامی ایک نوجوان شخص ہے، وہ یمن سے چلتا ہے علماء کی ایک کثیر جماعت کو لے کر۔ سفر کی جانب یہ گامزن ہوتے ہیں کہ سر راہ ان کا پڑاؤ شہر یثرب میں ہوتا ہے۔ جب وہ قافلہ شہر یثرب میں پہنچتا ہے تو علماء اسے یہ خبر دیتے ہیں کہ اے طبا، یہ جگہ نبی کی آخر الزمان کی ہجرت کا بنے گی۔ اور پھر علماء نے اس سے یہ تقاضا کیا کہ اے طبا، اب ہم یہاں سے دوبارہ شہر یمن نہیں جائیں گے۔ اب طبا نے وہاں علماء کی سہولت کے لیے 300 گھر تعمیر کرنا، لیکن قربان جائیے طبا کی عقیدتوں پر، طبا کے اس اعتقاد پر، طبا کی اس محبت پر کہ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی یہ کہانی ہے۔ طبا نے وہاں 300 گھر علماء کی سہولت کے لیے تعمیر کروائے، جس میں سے ایک گھر اس نے آمنہ کے لال کے نام کا بنا۔ سبحان اللہ۔ یارو جو گھر حضور کے نام کا بنا ہوگا وہ تو بڑی عقیدتوں سے بنا ہوگا، بڑی چاہتوں سے بنا ہوگا۔ چند عرصہ ہی گزرا تھا کہ طبا کی احساس ذمہ داری دوبارہ یمن کی طرف کھینچنے لگی۔ طبا نے جاتے ہوئے
ایک خط لکھا جس کی تحریر بھی بڑی میٹھی ہے. لکھتا ہے کہ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور کل بروز قیامت مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے. سبحان اللہ. یہ خط لکھا اور پھر اس نے وہ خط علماء کے سردار حضرت شامون کے حوالے کی، اور جاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اے علماء کی مقدس جماعت، بس مجھ پر ایک مہربانی کرتے ہیں. اگر وہ نبی میری زندگی میں تشریف لے آئے نا تو ان کے آنے کی خبر مجھے دے دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکیں تو بس ایک مہربانی کر دینا، یہ خط آگے میری نسلوں میں منتقل کر دینا. یارو طبہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، شہر یمن پہنچتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں جسم اس کا یمن میں ہوتا ہے، دل اس کا مدینہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. روزانہ اداس نگاہوں سے انہی راہوں کو دیکھتا ہے کہ کہیں سے پیغام محبت میرے نام کا آ جائے، کہیں سے باد صبا کے جھونکے یہ پیغام لے آئے کہ جن کی راہوں میں تو منتظر بیٹھا ہے وہ سونا نبی دنیا میں آ گیا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ طبہ کے مقدر میں کچھ اور ہی لکھا تھا. دن رات گزرتے رہے، طبہ فراق میں آگ میں جلتا رہا. عاشقوں کی بستی نے وہاں ڈیرے جما لیے کہ کہیں تو سونے محمد کا گزر ہوگا. دن رات گزرتے رہے، طبہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب وہ خط منتقل ہوتے ہوئے آگے نسلوں میں چلتا رہتا ہے. ٹھیک 1000 سال کے بعد باد صبا کی ہواؤں میں مستی سی چھانے لگتی ہے. جب کان لگا کر سنا جاتا ہے تو صدا آتی ہے، اے دنیا والوں خوش ہو جاؤ کہ آج آمنہ کا لال دنیا میں جمع. سبحان اللہ. اب مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوتے ہیں. چند عرصہ مکے میں گزار لینے کے بعد مدینے میں تشریف لاتے ہیں. اب وہاں پر مشاورت سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ جب حضور مدینے میں آئیں گے نا تو سب سے پہلے حضور کی خدمت میں وہ محبت نامہ پیش کیا جائے گا جو 1000 سال پہلے ایک عاشق مصطفیٰ کے نام کا لکھ کر جا چکا ہے. مصطفیٰ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آتے ہیں. یارو وہ شہر جسے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا. رومی جہاں لکھتے ہیں کہ یارو وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا شہر تھا، لیکن جس دن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ اس کی خاک میں بھی شفا پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ مکے سے ہجرت فرما کے مدینے میں آتے ہیں. آپ کا والہانہ استقبال ہوتا ہے. طلع البدر علینا کی صدائیں پہنچتی ہیں. مصطفیٰ جو ہی قدم شہر یثرب میں رکھتے ہیں تو حضرت انس فرماتے ہیں لما كان اضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاء منها كل شيء، کہ مصطفیٰ کا شہر یثرب میں قدم رکھنا تھا. آمنہ کے لال کے قدموں کی برکت یہ تھی، اللہ نے اس قدموں کی برکت سے پورے شہر یثرب کو طیبہ میں تبدیل فرمایا. مصطفیٰ مدینے میں آتے ہیں، آپ کا والہانہ استقبال ہوتا ہے. اب وہ خط جو 1000 سال پہلے لکھ کر ایک عاشق جا چکا وہ مدینے کی ایک بزرگ شخصیت ابو لیلہ کے ہاتھوں میں آتا ہے. اور پھر یہ بات طے ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کی خدمت میں یہ محبت نامہ پیش کرنا ہے. ابو لیلہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ سے ملاقات کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا وہ خط جو 1000 سال پہلے ایک عاشق نے لکھا تھا منتقل ہوتا ہے ان کی نسلوں میں، لیکن جب حضور کی ولادت ہوتی ہے، حضور مدینے میں آتے ہیں تو وہ خط مدینے کی ایک معتبر شخصیت کے ہاتھوں میں آتا ہے. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں زندگی میں بلکہ دنیا میں مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس شخصیت کو مصطفیٰ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوتا ہے. مصطفیٰ ان کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں، اور جب اس شخصیت کے گھر میں آمنہ کے لال مہمان بن کے جاتے ہیں نا تو رومی نے وہ نقشہ کھینچا. فرماتے ہیں جب ان کے گھر میں مہمان بن کر مصطفیٰ آئے نا تو ان کی کیفیت ہی جدا گانا ہو گئی، رنگ ہی تبدیل ہو گیا. آپ والہانہ رقص کرنا شروع کر دیا. مدینے کے لوگوں نے پوچھا اے نوجوان
آج سے پہلے تجھے اس انداز میں کسی نے دیکھا نہیں، آج سے پہلے تجھے رقص کرتا ہوا کسی نے دیکھا نہیں، آج تیری یہ کیفیت کیوں؟ تو رومی کہتے ہیں اس وقت وہ نوجوان شخصیت کہ جسے دنیا حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتی ہے، وہ شخصیت جھوم کر کہتی ہے کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شد است تمہارا، جبریل با ملائک دربان شد است تمہارا۔ ابو ایوب انصاری ہر سوال کرنے والے کو یہی جواب دیتے تھے، آج تک مجھے کائنات نے رقص کرتا ہوا دیکھا نہیں، لیکن آج میری طبیعت میں تبدیلی اس لیے آ رہی ہے کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شد است تمہارا، جبریل با ملائک دربان شد است تمہارا۔ فرما آج رقص کیوں نہ کروں، کیونکہ آج نبیوں کا بھی نبی میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل آج میرے گھر کا چوکیدار بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ مہمان بن کر آتے ہیں نا، اب وہ محبت نامہ ابو لیلا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، مصطفیٰ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اب دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ جب مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی نا، شرام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ محبت نامہ حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ جن سے ملاقات ہو رہی ہے انہیں رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ نے آپ کو ہر غیب پر مطلع فرما دیا تھا، وہ تو غیب بھی جانتے ہیں نا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام غیبوں پر مطلع کیے گئے۔ اب ابو لیلا وہ خط لے کر حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، مصطفیٰ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ اب مصطفیٰ کی خدمت میں وہ محبت نامہ پیش کروں گا۔ یہ دل میں خواہش نے جنم ہی لیا تھا کہ مصطفیٰ مسکرا کر ابو لیلا کی جانب متوجہ ہوئے، فرماتے ہیں قال انت ابو لیلا، کیا تم ابو لیلا ہو؟ ابو لیلا تعجب بھرے انداز میں عرض کرتے ہیں نعم انا ابو لیلا، جی ہاں میں ابو لیلا ہوں، لیکن آج تو زندگی میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے، آپ کو کیسے پتا کہ میں ابو لیلا ہوں؟ صوفیہ فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمان اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ آقا ہی کیا جسے اپنے غلاموں کی خبر نہ، سبحان اللہ۔ بس میں تو تمہاری نظروں سے اوجھل تھا۔ نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب جنت بھی نہیں بنی تھی، نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب کائنات بھی ہماری سے وجود میں نہیں آئی تھی۔ فرمایا تمہاری نگاہوں سے اوجھل تھا، نور بن کر تم نے کنت کنزن کے خزانے میں موجود اس وقت بھی تھا۔ تو فرمایا مصطفیٰ کریم نے مسکرا کر کہا کیا تم ابو لیلا ہو؟ ابو لیلا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں میں ابو لیلا ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا کہ میں ابو لیلا ہوں؟ مصطفیٰ نے نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے نا، اسی رب نے بتا دیا کہ تو ابو لیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب نام بتایا نا تو ابو لیلا تعجب میں آ گئے۔ صوفیہ فرماتے اب تعجب کی کائنات میں وہ غوطہ زن ہی تھے کہ مصطفیٰ نے ایک اور تعجب کی دنیا قائم کر دی۔ ابو لیلا تو ابھی چاہتے تھے نا کہ وہ خط مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، مصطفیٰ نے نام بتا دیا۔ اب مصطفیٰ مسکرا کر پھر فرمانے لگے اے ابو لیلا وہ خط تو میری خدمت میں پیش کرو جو 1000 سال پہلے ایک عاشق میرے نام کا لکھ کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا سب سے بڑا غیب تو رب کی ذات ہے، شب معراج رب ہی نہ چھپا تو پھر اور کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ خط تو میری خدمت میں پیش کرو، وہ محبت نامہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یارو یہاں رک کر ایک بات عرض کروں گا، میرے نبی وہ ہیں اور جس کے ہم امتی ہیں، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جن کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی، جن کے لیے علماء انتظار میں بیٹھے رہے، جن کے لیے طبہ بھی انتظار کرتا رہا۔ لیکن یار ہم تو وہ خوش نصیب ہیں، ہم نے رات میں تہجد میں کبھی سجدے بھی نہ کیے تھے، ہم نے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی نہ بنایا تھا، ہم نے رب کی بارگاہ میں دعا بھی نہ کی تھی، ہم تو سوئے ہوئے تھے۔
ہمارا بخت سنورنا نکلا. اس دنیا میں آنکھ کھلی نا تو مؤذن نے آذان کی صورت میں آ کر ہمیں یہ سندسا اور پیغام دے دیا کہ دنیا میں آنے والے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ آمنہ کے لال کا نوکر بن کر دنیا میں آنا. اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں نا یہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے نا کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. یہ ہمارا فخر ہے کہ حضور ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں. یارو آپ کا اعزاز اتنا بڑا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں نے ارواح تورات میں ایک ایسی امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر میں، نمبر سب سے پہلا لے جائے گی. دل میں خواہش نے جنم لیا، عرض کرتے ہیں مالک وہ امت میری امت بنا دے. رب فرماتا ہے قال تلک امت احمد، موسیٰ کلیم وہ تو میرے پیارے محمد کی امت ہے. سبحان اللہ. پھر عرض کرتے ہیں مالک ایک ایسی امت کو پڑا ہے جو مال غنیمت بھی کھا جائے گی، مال فے بھی کھا جائے گی. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ میدان میں کفار سے سامنا ہوا، کفار سے مسلمانوں نے جنگ جیت لی، مسلمانوں سے وہ خوف زدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. وہاں جو کافروں نے مال چھوڑا مسلمان اس پر قابض ہو گئے، وہ مال کہلاتا ہے مال غنیمت، وہ اس امت کے لیے حلال ہے. اور ایک ہوتا ہے مال فے کہ ابھی کافروں سے مقابلہ ہوا نہیں، میدان میں ابھی ان سے لڑے نہیں، مارے خوف کے دشمن دم دبا کے پہلے ہی بھاگ گیا اور اس مال پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، وہ کہلاتا ہے مال فے. یہ صرف اس امت کے لیے حلال ہے، دیگر امتوں پر یہ حرام تھا. عرض کرتے ہیں مالک ایک ایسی امت کو پڑا ہے جو مال فے بھی کھا جائیں گی. عرض کرتے ہیں مالک وہ امت میری امت بنا دے. رب فرماتا ہے اے موسیٰ قال تلک امت احمد، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. سبحان اللہ. پھر عرض کرتے ہیں مالک ایک ایسی امت کو پڑا ہے جو نیکی کا ارادہ کرے گی. ابھی نیکی کی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے کہ نیکوں کے کام آؤں گا، لوگوں کے کام آؤں گا، غریبوں کے کام آؤں گا، مسکینوں کے کام آؤں گا. نیت کی ہے. میرے مصطفیٰ نے اسی لیے تو فرمایا تھا نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ابھی اس نے نیت کی ہے کہ کفر کے گڑھ میں سنت کے پھول اگاؤں گا، لوگوں کے کانوں میں قرآن کے نغمے داخل کروں گا، میری زبان قرآن کے نغمے دہرائے گی، میری زبان سے مصطفیٰ کی ثناخوانی نکلے گی، میرے قدم چل کر مسجد کی طرف جائیں گے. ابھی قدم مسجد کی طرف گئے نہیں ہیں، زبان سے قرآن کے ترانے جاری نہیں ہوئے، لوگوں کو ابھی دین کی تبلیغ نہیں کی. یہ نیت دل میں جنم لیتی ہے. عرض کرتے ہیں مالک ایک ایسی امت کو پڑا ہے جو نیکی کا ارادہ کریں گی، نیکی لکھ دی جائے گی. ایک شخص کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں وہ بروز قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں پیش کیے جائیں گے. نامہ اعمال پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا. عرض کرے گا مالک میں نے ساری زندگی میں کبھی حج کیا ہی نہیں، میرے نامہ اعمال میں یہ حج کیسا؟ رب فرمائے گا اے بندے جب حاجیوں کے قافلے روانہ ہوتے تھے تیرا جی بھی تو چاہتا تھا نا کہ کاش اس قافلے میں میں بھی ہوتا، ورنہ ہم نے تیری نیت کو دیکھا، تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. سبحان اللہ. ایک ایسی امت کو پڑا ہے جو نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر نیکی کر لے تو مالک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. عرض کرتے ہیں مالک وہ امت میری امت بنا دے. رب فرماتا ہے اے موسیٰ قال تلک امت احمد،
وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں مالک ایک ایسی امت کو پڑا ہے جو گناہ کا ارادہ کرے گی، نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کرے گی کہ یہ قدم چل کر سینما گھر کی طرف جائیں گے، رات کی تاریکی میں شراب کے جام اپنے لبوں سے لگاؤں گا، غریبوں اور یتیموں کے مالوں پر قبضہ کروں گا۔ ابھی نیت کی ہے، ابھی یہ ہاتھ کسی یتیم کے مال کی طرف بڑھے نہیں ہیں، یہ قدم چل کر ابھی سینما گھر کی طرف گئے نہیں ہیں، کسی کو اس زبان سے گالی دی نہیں ہے، بد نگاہی ابھی کری نہیں ہے، صرف نیت کی ہے۔ تو میں ایک ایسی امت کو پڑھا ہے جو گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کیا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے۔ تو مالک اگر وہ گناہ کا ارادہ کریں گی تو نیکی کا ارادہ کرنے سے نیکی لکھ دی جاتی تھی، وہ گناہ کا ارادہ کریں گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور اگر گناہ کر بھی دے تو مالک لکھا ایک ہی جائے گا، اور اگر کر لینے کے بعد ندامت کے آنسو اور اتھرو تیری چوکھٹ پر لے آئے نا، مالک تیرا فرمان ہے لوہے محفوظ سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ مالک ایک ایسی امت کو پڑا ہے جو گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، کر لینے کے بعد ندامت کے آنسو تیری چوکھٹ پر لے آئے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک نوجوان تھا، چہرہ دیکھنے کی غرض سے آئینے کے سامنے آیا، جوانی میں بڑا ناز ہوتا ہے اپنے چہرے پر کہ کہیں سے کوئی بال خراب تو نہیں رہ گیا، دن میں کئی بار ہم آئینہ دیکھتے ہیں۔ وہ نوجوان تھا، جوانی کا نشہ جسم پر طاری تھا، چہرہ دیکھنے کی غرض سے آئینے کے سامنے آیا، چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دکھائی دیا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے، عرض کرتا ہے مالک 40 سال عمر ہو گئی ہے، 20 سال تیرے فرمانوں پر عمل کرتا رہا، 20 سال تیرے دربار سے بھاگتا رہا، آج 40 سال عمر ہوئی ہے، مالک ندامت کے آنسو تیری چوکھٹ پر لایا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ امام جامی فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ سے آنسو کا بہنا تھا، غیب سے صدا آتی ہے، اے بندے 20 سال کی گئی تیری عبادت ہم نے قبول کر لی، 20 سال تو ہمارے دربار سے بھاگتا رہا، آج ندامت کے آنسو ہماری چوکھٹ پر لایا ہے، فرمایا 20 سال ہماری رحمت تیری آنسو کا انتظار کر رہی تھی، سبحان اللہ، آج ندامت کے آنسو میری چوکھٹ پر لایا ہے نا، غیب سے صدا آتی ہے بندے ہم نے ساری زندگی کی خطاؤں پر کرم کا کرم کیا، تیری ساری خطاؤں کو مٹا دیا ہے۔ فرمایا مالک ایک ایسی امت کو پڑا ہے جو گناہ کر ارادہ کریں گی گناہ لکھا نہیں جائے گا، گناہ کر لے ندامت کے آنسو تیری چوکھٹ پر لائے، مالک ان کے گناہوں کو تو معاف فرما دے گا۔ عرض کرتے ہیں مالک وہ امت میری امت بنا دے۔ رب فرماتا ہے اے موسیٰ قال تلک امت احمد، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ سبحان اللہ، جب ہر سوال پر یہی جواب آیا نا کہ یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، دوسرا سوال کیا تو پھر یہی جواب آیا، پے در پہ ہر سوال پر یہی جواب آتا رہا نا، اب قربان جائیے موسیٰ کریم کے آخری سوال پر۔ عرض کرتے ہیں مالک پہلا سوال کیا جواب آتا ہے قال تلک امت احمد، دوسرے سوال پر جواب آتا ہے تلک امت احمد، تیسرے سوال پر جواب آتا ہے میرے پیارے احمد کی امت۔ فرمایا ہر سوال پر یہی جواب آ رہا ہے، آخر میں ہاتھ جوڑ کر موسیٰ کریم عرض کرتے ہیں مالک ٹھیک ہے، وہ امت میری امت نہیں بنانی نہ بنا، بس ایک کرم موسیٰ کریم پر کر دے۔ مالک فرماتا ہے اے موسیٰ کیسی آرزو کون سی تمنا ہے؟ موسیٰ کریم عرض کرتے ہیں مالک ٹھیک ہے وہ امت میری امت نہیں بنانی نہ بنا، بس اتنا کرم کر دے مجھ موسیٰ کلیم ہی کو سونے محمد کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، یاروں اگر اس پر بھی ہم فخر نہ کریں پھر کس پر کریں گے؟ اسی لیے نیازی کہا کرتے تھے کہ میری خوش قسمت ہے میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں
دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا توقع ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا فخر کے حضور ہمارے ہیں۔ یارو، میرے آقا جس کے ہم امتی ہیں، وہ نبی اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ جہاں کرم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے کرم کی ابتدا ہوتی ہے۔ مصطفیٰ اتنے کریم ہیں نا کہ میرے مصطفیٰ نے اس دنیا میں 63 سال گزارے ہیں، لیکن یارو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے ہمیں بھلا دیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی کو مرقد نور میں رکھا جا رہا تھا نا، قبر شریف میں اتارا جا رہا تھا، فرماتے میری نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کے لب مبارک جنبش فرما رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ کان قریب لے جا کر کے جب سنا نا، قبر میں مصطفیٰ فرما رہے تھے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور جب مصطفیٰ پر عذاب کی آیت نازل ہو رہی تھی نا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے خیال کیا کہ کسی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد جب حضور تشریف نہ لائے، صحابہ نے پیچھا کرتے ہوئے تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش کرتے رہے، لیکن مصطفیٰ کی کہیں پتہ معلوم نہ ہوا۔ صوفیہ فرماتے ہیں ایک رات گزر گئی، دوسری رات بھی بیت گئی، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا۔ مدینے میں ایک عجیب سی کیفیت داری ہے، ممبر رسول بھی اداس ہے، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مارتے ہیں، سیدہ فاطمہ پر غشی تاری ہے، غلاموں پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہے کہ چہرہ مصطفیٰ 3 دن سے دیکھنے کو میسر نہیں۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صحابہ نے تلاش کرنا شروع کیا۔ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہوا، صحابہ تلاش کرتے کرتے کسی جنگل میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے۔ چرواہے سے صحابہ فرماتے ہیں، اے چرواہے، کیا تم نے اس نام کا کوئی نوجوان بھی دیکھا؟ وہ چرواہا تعجب بھرے انداز میں کہتا ہے، ارے مجھ سے سوال کرنے والوں، جس نوجوان کا تم نام پوچھتے ہو نا، آج زندگی میں پہلی بار اتنا میٹھا نام سنا ہے۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ سامنے دیکھتے ہو پہاڑی جس کا نام جبل سلا ہے، وہاں ایک غار ہے، اس غار میں چند دنوں سے ایک نوجوان ہے، اور وہ دیکھو غار کے گرد وہ بکریاں حلقہ بنائے بیٹھی ہیں نا، وہ میری ہی بکریاں ہیں۔ جب سے وہ نوجوان وہاں آیا ہے نا، وہ بکریاں وہاں سے اٹھتی نہیں ہیں۔ فرمایا وہ نوجوان کرتا کیا ہے؟ میں جب بھی میری نگاہوں نے اسے دیکھا نا، صبح کے سویرے میں بھی وہ روتا ہے، دن کے اجالے میں بھی وہ روتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی وہ روتا ہے۔ اور فرمایا کیفیت یہ ہے کہ جب کبھی وہ نوجوان روتا ہے نا، تو میری بے زبان بکریاں بھی رونا شروع کر دیتی ہیں۔ فرمایا وہ نوجوان کہتا کیا ہے؟ چرواہا کہنے لگا، جب کبھی اس کی زبان کھلتی ہے، یہی جملہ اس کی زبان پر ہوتا ہے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں بے جان جسموں میں جان آ گئی۔ صحابہ نے اس غار کی جانب دوڑ لگا دی، صحابہ اس غار کے قریب گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا، چہرہ والضحیٰ، جبیہ والضحیٰ، سنگریزے زمین پر لگی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ تسلسل کے ساتھ یہی کہتے ہیں، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنا سر نیاز زمین سے اٹھا لیجئے، آپ کے غلام آئے ہیں۔ مصطفیٰ سر نیاز نہیں اٹھاتے، فرماتے اے صحابہ آج اس تک وقت سر نیاز زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا رب میری امت کے بارے میں کوئی معاملہ نہیں فرما دیتا۔ صحابہ آواز دیتے رہے، مصطفیٰ نے سر نیاز نہ اٹھایا۔ جب یہ خبر مدینے میں پہنچتی ہے نا، تو یہ خبر سیدہ زہرا تک جاتی ہے۔ آپ مدینے کی عورتوں کو جمع کر کے
اس غار کے قریب تشریف لاتی ہیں، صحابہ پیچھے تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ اندر داخل ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان میری طرف تو دیکھیے، آپ کے جگر کا ٹکڑا آیا ہے، وہ فاطمہ آئی ہے جس کے لیے آپ اپنی چادر بچھا دیتے تھے، جس کے استقبال میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کی لگتی جگر فاطمہ آئی ہے، سیدہ فاطمہ کی میرے مصطفیٰ یہی مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے بیٹی آج اس وقت تک سر نیاز نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا رب میری امت کے بارے میں کوئی معاملہ نہیں فرماتا تھا۔ اور جب سیدہ کے کہنے پر بھی سر نیاز نہ اٹھایا نا تو سیدہ نے آسمان کی جانب نگاہوں کو بلند کر کے عرض کی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا مالک پھر وہ پگڑی اتار کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے ان پر رحم آ جاتا ہے۔ اب سیدہ کا ہاتھ ردا کی جانب، رومی کہتے ہیں کہ گویا کہ قیامت صغریٰ قائم ہو گئی، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا۔ سیدہ اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اب یہاں پر رک کر ایک بات عرض کروں گا، اگر تخیلات کی دنیا میں غوطہ لگے نا تو تھوڑی دیر مدینے کی اس غار کی جانب اپنے آپ کو لے جائیے گا، ایک طرف محبت سے بھری ہوئی اس کائنات کو دیکھیے گا اور ایک طرف اپنی ذات کو کھڑا کر کے دیکھیے گا۔ مصطفیٰ غار میں رو رہے ہیں ہمارے لیے، مصطفیٰ قبر میں دعا کرتے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارا انداز، ہمارا رویہ، ہمارا تیور کھوکھلے دہانوں پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے ہمارے جھوٹے اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ رب کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کہہ کر ندا دیتا ہے نا، کان پر ہمارے جوں تک نہیں رہتے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں محبت رسول میں جان دے دیں گے۔ وہ محبت بھری کائنات کو دیکھیے گا اور اپنے رویوں کو بھی دیکھیے گا۔ آج ہم نوجوان ہیں نا تو جوانی کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں، جوان ہیں تو چلتے ہیں اکڑ اکڑ کر، بولتے ہیں تو بگڑ بگڑ کر، نشہ ہی نشہ ہماری مستی ہماری ذات پر تاری رہتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مرنا نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے کل من علیہا فان، صرف رب کی ذات کو فنا نہیں ہونا بلکہ ہر ایک ذات میں فنا ہونا ہے۔ آج نوجوان ہیں تو جوانی پر ناز کرتے ہیں، صوفیہ فرماتے جب کبھی تجھے اپنی جوانی پر ناز ہونے لگے نا تو اپنی حقیقت پر غور کر لینا، اللہ نے تجھے اس نطفے سے بنایا ہے کہ اگر وہ نطفہ تیرے جسم سے باہر آ جائے نا جب تک غسل نہ کرنے پاک نہیں ہوتا، ایک ناپاک قدرے کی پیداوار ہے اور ناز کرتا ہے اپنے جسم پر، ناز کرتا ہے اپنے گورے کانوں پر، ناز کرتا ہے اپنی چوڑی چھاتی پر کہ اللہ نے تجھے یہ بازو دی، یہ چھاتی دی ہے، یہ ناز کرنے کے لیے نہیں دی، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں دی، یہ مصطفیٰ کے دین کو بچانے اور اس کے تحفظ کے لیے دی تھی۔ لیکن آج ہم نے اس جوانی کو دیوانگی کے نام پر قربان کیا ہوا ہے۔ نوجوان ہے نا ہمارے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، کوئی اگر نصیحت کرنے والا نصیحت کرے نا تو معذرت کے ساتھ ہمارا لہجہ یہ ہوتا ہے مولوی صاحب اپنی تقریر اپنے پاس رکھو، یہ شباب جوانی ہمیشہ رہے گی، موت کے سائے نہیں ڈھلیں گے، خدا کی کشیری میں پیشی نہیں ہوگی۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں نوجوان کبھی اپنی جوانی پر ناز مت کرنا، یہ آسمان کی چھاتی پر چمکتا ہوا چاند دیکھا ہے، یہ بھی کبھی اپنی ایک حالت پر نہیں رہتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر بنتا ہے، کبھی ہلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ نوجوان دنیا میں آیا ہے نا تو پہلے بچپنا ہوتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر آخر کار بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک جملہ اپنے دل کی تختیوں پر نقش کر لیجیے گا، جب بندہ دنیا میں آتا ہے نا تو دنیا میں آنے کی ترتیب ہوتی ہے، پہلے پردادا آتا ہے، پھر دادا آتا ہے، پھر باپ پیدا ہوتا ہے، پھر اولاد آتی ہے۔ لیکن یارو جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کب اولاد چلی جائے، کب باپ چلا جائے۔ تو جو اس دنیا میں آیا ہے نا اسے آخر کار اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور کبھی جوانی پر ناز ہونے لگے نا تو اس طرف بھی غور کر لیجئے کہ رب فرماتا ہے اے بندے کبھی جوانی پر ناز مت کرنا،
لوٹے گا تیرا بڑھاپا، پھر تو وہی ہوگا کہ جب تم بچپنے میں تھا نا، ہاتھ تیرے ہوتے تھے پکڑ نہیں سکتے تھے، قدم تیرے موجود تھے چل نہیں پاتا تھا، زبان تھی اپنا دکھ کسی کو سنا نہیں پاتا تھا۔ فرمایا جوانی سے لوٹ کر پھر بڑھاپا آئے گا، وہی ماضی پلٹ کر تیرا مستقبل بنا جائے گا۔ ہاتھ تیرے ہوں گے پکڑ نہیں پائے گا، پہلے جھولے میں سوتا تھا اب چارپائی پر پڑا ہوگا، زبان ہوگی بول نہیں پائے گا، پیر ہوں گے چل نہیں سکے گا۔ جب کبھی تجھے جوانی پر ناز ہو تو بڑھاپے کو یاد کر، تو جو اس دنیا میں آیا ہے نا اس دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر جب ہم میلاد کا مہینہ آتا ہے عمومی طور پر، تو اکثر اوقات چونکہ میرا پنجاب کی طرف جانا ہوتا ہے، جو وہاں بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی۔ اچھی بات ہے، عقیدت ہے حضور سے، اس کا میں منکر نہیں، لیکن شاید تو اس وقت مگین گنبد خضرا سے یہ صدا آتی ہوگی، اے نادان یہ 5 گز کا کپڑا لٹکا کر یہ جملہ لکھنا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، یہ تیری خوشی ہے۔ لیکن اگر یہ 5 گز کا کپڑا نہ لٹکاتا، 2 گز کا کپڑا لے کر اپنی بیٹی کو پردہ کروا دیتا نا، تو یہ مدینے والے کی خوشی۔ آج ہم نے اپنی خواہشات کو بھی مصطفیٰ کی سنتوں پر آگے رکھا ہے، ہم اپنی خواہشات کو آگے سنت مصطفی کو پیچھے رکھتے ہیں۔ اب اس کائنات کو یاد رکھیں کہ مصطفیٰ رو رہے ہیں ہمارے۔ اب سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، پھر وہ پگڑی اتار کر مالک تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اب سیدہ کا ہاتھ جب پڑتا ہے تو غیب سے صدا آتی ہے، اے جبریل دیر نہ کر، جا کر میرے محبوب سے کہہ دے اپنا سر نیاز زمین سے اٹھا لیجئے، آپ کی بیٹی کی دعا کو آپ کی امت کے بارے میں ہم نے قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جیسا آپ چاہیں گے نا ویسا آپ کا رب آپ کے بارے میں، آپ کی امت کے بارے میں معاملہ فرمائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ چاہتے کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں موجود ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ حضور ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں۔ جتنا بڑا اعزاز ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اس احسان عظیم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور مصطفیٰ کا جو ہم امتی ہیں اس امتی کا حقیقی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ نے بڑے انعام ہمیں عطا کیے، مصطفیٰ کی بڑی عنایتیں ہیں ہم پر۔ صرف ایک وظیفہ ہے آج کی اس محفل سے لے کر چلے جانا۔ جسمانی غذا تو ہم کھاتے رہتے ہیں، جسمانی لنگر تو ملتا رہتا ہے، حقیقی لنگر وہ ہوتا ہے جو روحانی ہے۔ جسمانی غذا ایک وقت تک پیٹ میں رہتی ہے، خارج ہو جاتی ہے، لیکن جو روح کے ساتھ غذا لگ جائے نا مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے۔ تو روحانی غذا لے کر جائیے گا۔ میرے مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہیں تو ایک مصطفیٰ کا لنگر یہ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قربت ہوئی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ شخص جو مصطفیٰ کے نام پر جان دینے کو تیار ہے، مصطفیٰ کے نام پر نماز ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج اس محفل میں بیٹھے ہو یہ نیت کر کے اٹھنا آج کے بعد کوئی نماز کا نہیں ہے۔ اور جب مصطفیٰ کا امتی نماز پڑھتا ہے نا، نماز تو ہر امتی نے پڑھی ہے، پہلی امتوں پہ بھی نماز فرض کی، لیکن جب مصطفیٰ کا امتی پڑھتا ہے نا تو صدقہ چونکہ آمنہ کے لال کا ملا ہے تو اسے اعزاز بھی رب نے دیگر امتوں سے جدا دیا ہے۔ موسیٰ کلیم عرض کرتے ہیں مالک مجھے تو نے یہ اعزاز دیا ہے، جب کبھی چاہتا ہوں کوہ طور کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تجھ سے ہم کلام تجھ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہوں، کیا میرے بعد بھی کسی نبی کو یہ اعزاز عطا کرے گا؟ رب فرماتا ہے موسیٰ کلیم تو ہم سے صرف کلام کرتا ہے، آنے والے زمانے میں ایک نبی آئے گا جسے ہم اپنا حبیب بنائیں گے، اسے ہم یہ شان دیں گے
تو جب چاہتا ہے ہم سے کلام کرتا ہے، دیکھا تو نے بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ نبی ایسا ہوگا کہ شب معراج سر کی آنکھوں سے ہم اسے اپنے جلوے دکھائیں گے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے اپنی رسالت کا کلمہ اور میری توحید کا ڈنکا بجایا ہے۔ ہر ایک کہتا رہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ صرف ایک ہے۔ آدم سے لے کر اے موسیٰ تجھ تک جتنے نبی آئے، عیسیٰ آئیں گے، جتنے نبی آئیں گے، ہر ایک میری توحید کا ڈنکا بجائے گا۔ دیکھا کسی نے نہیں ہے، ایک حبیب آئے گا جس نام کا ڈنکا بجائے گا اس رب کو شب معراج دیکھ کر بھی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم جب شب معراج جاتے ہیں، نمازوں کا تحفہ اس امت کے لیے لاتے ہیں۔ اب اس سے بڑا وظیفہ کون سا ہوگا؟ عطا کرے رب مصطفیٰ کا صدقہ ہو اور پڑھ رہا ہو اس امت میں۔ تو فرمائے یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ذریعے اس امت کو عطا کیا ہے، اور نماز کا وظیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی نا مالک کہ رب نے فرمایا کہ وہ تو اپنی آنکھوں سے میرے جلوے دیکھے گا، لیکن اس کی شان اپنی جگہ ہے، اس کا مقام اپنی جگہ ہے۔ اس کی امت کو بھی ہم یہ شان دیں گے کہ جب اس کا امتی نماز پڑھنے کے ارادے سے مصلی پر کھڑا ہوگا نا، قیام میں آئے گا، رکوع میں جائے گا، پھر سجدے میں چلا جائے گا، اور سجدے کی کیفیت میں اپنا جبین نیاز زمین پر جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر مجھے پکارے گا نا۔ موسیٰ کریم سن، جب کبھی تو کوہ طور کی پہاڑی پر کھڑا ہو کر مجھے پکارتا ہے نا، تو تیرے درمیان اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں۔ ان پردوں اور حجابوں میں رہ کر میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو مجھ سے کلام کرتا ہے۔ لیکن سن، جب سونا محمد عرش پر آئے گا، نماز تحفے میں امت کے لیے لے کر جائے گا، اس کا امتی جب نماز ادا کرے گا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر مجھے پکارے گا نا، اے موسیٰ کریم جب کبھی تو مجھے پکارتا ہے 10,000 نورانی پردے بیچ میں ہوتے ہیں، جب سہنے محمد کا امتی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پکارے گا نا موسیٰ، ایک پردہ بھی درمیان میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا قریب وہ میرے رب کے آ جائے گا۔ اور جب نماز کی کیفیت میں بندہ ہوتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں یہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے رب کے قریب جانے کا۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں جب کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کریں، قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، مصلی بچھا کر نماز پڑھ کر جاتا ہوں۔ آج افسوس یہ ہے نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کا وظیفہ ہے، اسے اپنی ذات سے لگا لیجیے گا، بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے اس پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کلاس لگی تھی، عموماً اکثر اوقات میں سنایا کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات۔ ایک واقعہ ہے لیکن ہمارے لیے ہر جملے میں نصیحت ہے۔ کلاس لگی تھی، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، سامنے ٹیچر کھڑا ہے۔ ٹیچر نے سوال کیا، اب سوال پر بھی غور کیجئے گا اور ہر اسٹوڈنٹ کے جواب پر بھی غور کیجئے گا۔ سوال کیا وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ آج اگر میں نماز نہیں پڑھتا نا تو جواب پر غور کر لیجیے گا کیوں نہیں پڑھتا۔ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، کہا سر میں جواب دوں گا۔ جواب دیجیے۔ کہا سر جو لوگ مر جاتے ہیں نا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جواب درست ہے۔ پھر دوسرا اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، کہا میں بھی جواب دوں گا۔ ہاں جی آپ بھی جواب دیجیے۔ کہا سر جو لوگ کافر ہیں نا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بات اس کی بھی درست ہے۔ تیسرا اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، کہا سر میں بھی جواب دوں گا۔ کہا سر جسے نماز پڑھنے نہیں آتی نا وہ نماز نہیں پڑھتی۔ اب یہاں پر ہاتھ اٹھوا کر پوچھوں گا نہیں، اپنے من میں خود جھانک کر دیکھ لیجئے گا میرا شمار کس میں ہوتا ہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا کہ میں مر چکا ہوں؟ میں نماز نہیں پڑھتا کیا معاذ اللہ میں کافر ہوں؟ میں نماز نہیں پڑھتا کیا نماز پڑھنے نہیں آتی؟ یہ تیسرا سوال ہے نا، نماز پڑھنے نہیں آتی تو نماز نہیں پڑھتی، یہ رعایت نہیں ہے۔
پوچھا جائے گا آتی نہیں تھی تو سیکھی کیوں نہیں؟ میتھمیٹکس کے فارمولے ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آیا تھا نا، کاروبار کے سارے تجربات ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آئے، دنیا میں آ کر ہی سیکھا تھا۔ میتھمیٹکس بھی تم نے سیکھ لی، انگلش پڑھنا بھی سیکھ لی، نہیں سیکھا تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، نماز پڑھنا نہیں سیکھی، اور دعویٰ ہے کہ میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں، مصطفیٰ کا ہوں۔ تو آج تک ہم نے نماز نہیں پڑھی، جتنی رب کے دربار سے بات کر رہے ہیں، آج میلاد مصطفیٰ اور جشن 11ویں شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، اور غوث اعظم کا خود ایک فرمان ہے، اس پر گفتگو ختم ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ فرمانے والا عام شخص نہیں، ولیوں کا سردار ہے، جسے حقیقی فیض مولا علی کا عطا ہوا ہے۔ فرمان یہ ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اس پر ہمارا یقین اور اعتقاد ہے۔ اسی غوث جلی کا ایک اور فرمان ہے۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا بے نمازی کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا گیا۔ گویا کہ معلوم ہوا غوث جلی بے نمازی کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتے۔ آج نام غوث اعظم کا لیتے ہیں، افسوس یہ ہے غوث اعظم کو مانتے ہیں، غوث اعظم کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ جس دن نبی کی ماننے لگ گئے تو زندگی بھی سمجھ جائیں گی، آخرت بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور آج تک جتنی خطائیں ہوئی نا سچے دل سے توبہ کر لیجیے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے محبوب اگر تیرا کوئی گناہ گار امتی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور اپنے گناہوں کا اظہار میری بارگاہ میں کرتا ہے، اور پشیماں ہو کر یہ دعویٰ بھی کرتا ہے مالک میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، اور پھر اس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے، اور آنسو کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اتنی ہو کہ داڑھی ہو تو داڑھی تر ہو جائے، لباس ہو تو لباس تر ہو جائے؟ نہیں، مصطفیٰ جانتے تھے میری امت رو کتنا سکتی ہے، اسی لیے پہلے ہی غار سور اور ہیرا میں میرا مصطفیٰ نے آنسو بہایا۔ رب فرماتا ہے اے محبوب تیرا کوئی گناہ گار امتی اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، عرض کرتا ہے مالک میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، تیرے فرمان کی نافرمانی کرتا رہا، تیرے محبوب کے فرمان سے روگردانی کرتا رہا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اقرار میری بارگاہ میں کرتا ہے، اور پھر آخر میں عرض کرتا ہے مالک ٹھیک ہے گناہ گار ہوں، گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے، اور پھر ندامت کے ذریعے اس کے جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لبوں پر کپ کپی آتی ہے، آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں، اور ان آنسوؤں کی مقدار اتنی ہوتی ہے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، مکھی کے سر کے برابر گناہ گار کی آنکھ آنسو بہاتی ہے، وہ آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر اس کے رخسار پر تھم جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے اے محبوب اس گناہ گار کی یہ ادا ہمیں اتنی محبوب لگتی ہے، پھر ہم اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھتے، اس کی لغزشوں کو نہیں دیکھتے، آنکھ سے بہنے والے ایک آنسو کو دیکھتے ہیں، ساری خطاؤں پر کرم کا کرم پھیر دیتے ہیں۔ یارو میرا رب اتنا کریم ہے، ایک آنسو پر بھی ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اب بندے کا کام ہے کب رب کی چوکھٹ پر حاضر ہوتا ہے، گویا میرا رب فرما رہا ہے اے بندے ایک بار میری بارگاہ میں اپنی آنکھ سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کا پروانہ تجھے عطا نہ کرو تو پھر کہنا۔ اے بندے ایک بار اپنی خالی میری جھولی بارگاہ میں اپنی جھولی میری بارگاہ میں بچھا کر تو دیکھ، غیب کے خزانوں سے تجھے مالا مال نہ کرو تو پھر کہنا۔ اے بندے ایک بار اپنی پیشانی میری بارگاہ میں جھکا کر تو دیکھ، ساری کائنات کو تیرے قدموں میں نہ جھکا دوں تو پھر کہنا۔ گویا رب فرما رہا ہے
اے بندے ایک بار میری بارگاہ میں توبہ کر کے تو دیکھ، مغفرت کی سبب تجھے عطا نہ کروں تو کیا کہنا۔ پیارا فرما رہا ہے ہم تو مائل پر کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ لگے منزل ہی نہیں۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا قابل عمل باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کی راہوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختتام صرف اسی شعر پر کرتا ہوں کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو ریاضی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہتی، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ جل وعلا میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جتنی زندگی گزری ہے، اس زندگی میں اگر کہیں بھول سے عملاً یا قولاً، زبان یا عمل و کردار سے کہیں کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو سچے دل سے توبہ کر لیجیے، اور ایک بار تجدید ایمان کے طور پر کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب کبھی رات میں سونے لگے نا، ایک بار تجدید ایمان کر کے ضرور سویا کرنا، کلمہ پڑھ کر ضرور سویا کرنا۔ کیا معلوم جو آنکھ آج رات بند ہوئی ہے نا، اسے صبح قیامت ہی پڑھنا نصیب ہو۔ اللہ جل وعلا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا وفادار رکھے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔